الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وآله وأزواجه وذريته أجمعين. اللهم ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أرنا حقائق الأشياء كما هي. اللهم ربنا أرنا حقائق الأشياء كما هي. ربنا زدنا علما وعملا وإخلاصا يا رب العالمين. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا ومولانا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وأزواجه وذريته في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم في هذا اليوم المبارك فرج عنا وعن إخواننا في غزة. اللهم فرج عنا وعن إخواننا في غزة. اللهم فرج عن إخواننا في يمن. اللهم فرج عن إخواننا في يمن وفي سائر بلدان المسلمين. اللهم فرج عنا وعن إخواننا في غزة. اللهم نفس كربنا وكربهم وثبت أقدامنا وأقدامهم والطف بنا وبهم يا أرحم الراحمين. اللهم الطف بأهل غزة. اللهم الطف بأهل غزة. اللهم الطف بأهل غزة. اللهم لطفك. اللهم نصرك. اللهم نصرك. اللهم أفشل مخططات التهجير يا رب. انتقم من إسرائيل وأمريكا وبريطانيا وحلفائهما وأعوانهما من الصهاينة في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم انتقم من صهاينة العرب والعجم. اللهم لا ترفع للظالمين رأي ولا تحقق لهم غاية واجعلهم للعالمين عبرة وآية. اللهم اربط على قلوب المرابطين والمجاهدين. اللهم انصر المجاهدين في غزة. اللهم انصر المجاهدين في فلسطين. اللهم انصر المجاهدين في يمن. اللهم انصر المجاهدين في لبنان وفي سائر بلدان المسلمين. اللهم ألف بين قلوبهم واجمع كلمتهم وحد صفوفهم ثبت أقدامهم وأفرغ عليهم صبرا واستقامتهم. اللهم الطف بأهل غزة. اللهم أطعمهم من جوع. اللهم اسكن من زمأ. دفهم من برد. سدد رأيهم وسدد رميهم وانصرهم نصرا مؤزرا مبينا. اللهم هيئ لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه المنافقون وأهل معصيتك. اللهم هيئ لهذه الأمة من يجمع كلمتها ويبهز صفوفها ويرفع فيها راية الجهاد في سبيلك. اللهم نصرك المبين في خير ولطف وعافية للإسلام والمسلمين. وصلى الله وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين اللهم آمين. اچھا جی چلتے ہیں. تو یہ ہماری تقریباً میرا خیال ہے چوتھی مجلس ہے. چوتھی یا پانچویں. میں نے کہا تھا کہ اتنا وقت ہی لگائیں گے لیکن یہ کہ اب کیا کریں. ذہن میں چیزیں آتی ہیں تو آگے بڑھنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. اس لیے نئی چیزیں پڑھنے سے بڑا ہچکچاتا ہوں میں. اس کی وجہ یہی ہے. اچھا جی تو انسان کو مکمل طور پر یہ کر لیا تھا. انسان کو مکمل طور پر ری ڈیفائن کرنے کے لیے جدیدیت کے افکار کا ایک بہت بڑا حصہ وجودی افکار کے زیر عنوان ترتیب پاتا ہے. اب وجودی سے ان کے مراد زیادہ واضح ہے کہ وہ انٹالوجی ہے. کہاں گیا وجودی افکار. یعنی ایگزسٹینشلزم نہیں ہے. لیکن ظاہر ہے وجود انٹالوجی بھی وجود سے بات کرتی ہے لیکن وہ وجود سے بات کرتی ہے عموم یعنی وجود ایز سچ جس کو ارسطو کہتا ہے بینگ qua being. qua بڑا اہم لفظ ہے فلسفے میں. بینگ qua being
انسان کو مکمل طور پر ریور کرنے جدیدیت کے افکار کا ایک بہت بڑا حصہ وجودی افکار کے زیر انتر پایا اور دنیا کو بدلنے کے لیے جدیدیت نے تہذیبی افکار کے زیر عنوان نئی تشکیلات مکمل کی. اس پہ کافی بحث کی گئی. یعنی جبکہ مادی فطرت پر پچھلی بار کے تبدیلی کیسی آتی ہے وغیرہ وغیرہ. جدیدیت نے کنٹرول کے لیے سائنسی علم کی تشکیل کی گئی. مطلب یہ کہ سائنسی علم کی کسی شخص نے بیٹھ کے تشکیل نہیں کی. یہ تو ایک تاریخی عمل ہے اور سائنس ہمیشہ سے اس کے یہ معنی نہیں رہے ہیں. اور ایون یعنی جدیدیت میں سائنس کے ہمیشہ سے وہ معنی اور وہ رول بھی ہے، وہ فنکشن بھی نہیں رہا ہے جو اس کا آج فنکشن ہے. تو اس کی تاریخ کو سمجھنا، پچھلی 200 سال کی تاریخ کو. تو آج سائنس جو ہے، کیا کہنا چاہ رہا تھا، ذہن سے نکل گیا. سائنس کا جو سرمایہ داری سے تعلق ہے وہ گہرا تعلق ہے، اور فطرت کی جو پر انسان کی خدائی کام کرنے سے تعلق ہے. فطرت پر یعنی انسان پرستی. تو یہ تعلق جو ہے اس کو دو لحاظ سے سمجھ سکتے ہیں. ایک تصوراتی طور پہ، کنسیپچولی جس کو کہتے ہیں، تصوراتی طور پہ کیا تعلق ہے سائنس میں، سرمایہ داری میں اور انسان پرستی میں. یہ ایک چیز ہے. لیکن تصوراتی تعلق کو مکس نہیں کرنا چاہیے. تاریخی تعلق یہ اہم چیز ہے. یہ پچھلی بار تو تصوراتی تعلق قائم کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ اس کے بغیر مطلب یہ جب آپ تاریخ کا مطالعہ کریں گے تو ہیزرڈ ہوگا. لیکن یہ بھی دیکھنا، اور دوسرا یہ ہے کہ تصوراتی تعلق اور تاریخی ایکچوئل تاریخی تعلق. تو جو تصوراتی تعلق ہے وہ ایک لحاظ سے آئیڈیل ٹائپ ہی میں آئے گا. آئیڈیل ٹائپ اس کا حقیقت سے ایسا کوئی تعلق نہیں ہوتا. آپ اس کو بناتے ہیں حقیقت کو سمجھنے کے لیے، اور حقیقت جو ہے یہ ہے. اور یہ جو ہے اوور ٹائم یعنی پچھلے 200 سال میں تعلق بدلا ہے. یعنی جو تصور ہم نے آئیڈیل ٹائپ کام کیا اس کی طرف آیا ہے، قریب ہو گیا اس. لیکن یہ سمجھنا ہے کہ یہ جو آئیڈیل ٹائپ ہم نے کام کیا یہ تعلق جو ہے شروع سے ایسا ہی تھا، تو یہ غلط بات ہے. سمجھے؟ یہ کہنا چاہ رہا تھا. تو انسان کو مکمل طور پر ری ڈیفائن کرنے کے لیے جدیدیت کے افکار کا ایک بہت بڑا حصہ وجودی افکار کے زیر عنوان ترتیب پایا اور دنیا کو بدلنے کے لیے جدیدیت نے تہذیبی افکار کے زیر عنوان نئی تشکیلات مکمل کی ہیں، جبکہ مادی فطرت پر کنٹرول کے لیے سائنسی علم کی تشکیل گئی. یعنی مادی فطرت کا مطلب کوئی غیر مادی فطرت بھی ہے سائنس کے نزدیک. اور یہ ہمیں نہیں پتہ، یعنی میرے خیال میں تو ان کا غیر مادی یعنی تصوری فلسفیوں کے یہاں تو ہوگا، لیکن سائنس میں مادی فطرت کے علاوہ بھی کوئی فطرت ہے. زیادہ تر تو مطلب یہ اس کا جواب یعنی نفی میں ہی ہوگا. انسان کو مکمل طور پر ری ڈیفائن کرنے کے لیے جدیدیت کے افکار کا ایک بہت بڑا حصہ وجودی افکار کے زیر عنوان ترتیب پایا اور دنیا کو بدلنے کے لیے جدیدیت نے تہذیبی افکار کے زیر عنوان نئی تشکیلات مکمل کی ہیں، جبکہ مادی فطرت پر کنٹرول کے لیے سائنسی علم کی تشکیل کی گئی ہے. فکر کے یہ تینوں دھارے باہم پیوست ہیں، لیکن جانکاری، اور یہ جانکاری بھی عجیب لفظ ہے. یہ زیادہ تر ہندوستانیوں کو میں نے استعمال کرتے ہوئے دیکھا ہے. جانکاری
جانکاری اور تفہیم کی خاطر ان کو الگ الگ زیر بحث لانے کی ضرورت ہے۔ اچھا جی، جدیدیت کے وجودی افکار سے پیدا ہونے والے سوالات اور مسائل سے، جدیدیت کے وجودی افکار، تو جدیدیت کے کیا انٹولوجیکل اسمپشنز ہیں؟ تو جدیدیت میں اب ہم دیکھیں گے کہ تو یہ جو سوال اٹھا رہے ہیں، جدیدیت پہلے لکھ لوں میں، جدیدیت کے وجودی افکار یعنی جدیدیت کی انٹولوجی کیا ہے؟ یعنی مطلب یہ ہے کہ اس کا تصور کائنات کیا ہے؟ یہ سوال اٹھا رہے ہیں، جدیدیت کا تصور کائنات کیا ہے، یا اس کا ورلڈ ویو کیا ہے؟ ورلڈ ویو میں انٹولوجی بھی آ جائے گی، تصور کائنات بھی آ جائے گا۔ تو اس میں بھی مطلب یہ ہے کہ ہمیں جدیدیت بطور آئیڈیل ٹائپ، کوئی اردو لفظ بنانا چاہیے، ٹائپ، مارکس ویبر پہ بھی کچھ ایک آدھ ویڈیو میں نے بنایا انگریزی میں، لیکن وہ اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں، لیکن اردو میں بنائیں گے انشاءاللہ۔ جدیدیت آئیڈل ٹائپ اور جدیدیت بطور تاریخی عمل، ان دونوں میں فرق کرنا چاہیے۔ تو اس لحاظ سے جب آپ جدیدیت کے انٹولوجی کی بات کریں گے، اس کی انٹولوجی کیا ہے، تو اس میں بھی پھر ایک آئیڈیل ٹائپ بھی آپ بنا سکتے ہیں، اور پھر تاریخی عمل کے ذریعے کیا ہوا ہے اس میں بھی فرق کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ جدیدیت کی انٹولوجی جو ہے اس کا تعلق جدیدیت کی ریشنل توجیحات سے بھی ہوگا، ریشنل جسٹیفکیشن، اور یہ بدلتی رہتی ہیں، اس کا تعلق آئیڈیالوجی سے۔ جدیدیت کے کئی آئیڈیالوجیز ہیں، ایک آئیڈیالوجی نہیں ہے۔ مثلا پازیٹیوزم اس کی ایک آئیڈیالوجی ہے، سائنسیت اس کی ایک آئیڈیالوجی ہے، آئیڈیالزم اس کی ایک آئیڈیالوجی ہے، پھر آئیڈیالزم کی ہزاروں قسمیں ہیں، مٹیریلزم اس کی ایک آئیڈیالوجی ہے، اور اس کی بھی ہزاروں قسمیں ہیں، ہزاروں نہ بھی ہو تو مطلب یہ کئی قسمیں ہیں۔ یہ سب جو ہے ذہن میں رہنا چاہیے، تو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ جدیدیت کی کوئی ایک لگی بندھی انٹولوجی ہے۔ انٹولوجی جو ہے مطلب یہ کہ پازیٹیوزم، سائنسیت بھی اس میں آ گئی، مادیت، اور مادیت کی کئی اقسام ہیں، تصوریت، یہ تو فلسفیانہ مذاہب ہیں، فلسفے تو عموماً فلسفہ انٹولوجی سے ڈیل کرتا ہے، لیکن اب سائنس جو ہے اس میں اوور ٹیک کر لیا، یعنی فلسفے پر بہت زیادہ، خاص طور پہ جس کو آپ اینگلو سیکسن فلسفی کہتے ہیں، اس میں تو اس میں جو اہم بات یاد رکھنی چاہیے، ایک تو جدیدیت ہے، ایک اس کی آئیڈیل ٹائپ ہے، ایک اس کا تاریخی عمل ہے، ایک، اور پھر جدیدیت کی جسٹیفیکیشن یعنی اس کی توجیحات، یعنی اس کے نظریات، اس کی آئیڈیالوجی، اور وہ کئی۔ تو جب ہم جدیدیت کی انٹولوجی کی بات کرتے ہیں، انٹولوجی کی وجودیت استعمال نہیں کرنا چاہیے، انٹولوجی استعمال کریں، انٹولوجی اللہ اکبر۔ تو اس لحاظ سے جدیدیت کی کوئی ایک انٹولوجی نہیں ہے، اس کی کئی انٹولوجیز ہیں، اور وہ ڈپینڈ کرتا ہے آپ جدیدیت کی توجیہ کس لحاظ سے کرتے ہیں۔ لیکن یہ کہ انکریزنگلی سائنس جو ہے یہ متعین کرتی ہے کہ انٹولوجی کیا ہے، آپ کا تصور کائنات کیا ہے۔ تو
مسائل سے جدیدیت کے وجودی افکار سے یعنی اس کی انٹالوجی سے پیدا ہونے والے سوال مسائل سے مسلم ذہن کسی حد تک شناسائی پیدا کر لیتا ہے. کیا مطلب؟ یہ نہیں مطلب اور الوہی ہدایت کے براہ راست رہنمائی میں ان سے بہت حد تک نبرد آزما ہونے میں کامیاب بھی ہو جاتا ہے. یعنی وجودی افکار سے کہ انسان کیا ہے، وہ کہاں سے آیا، کہاں جائے گا، انسان کی زندگی کی معنویت کیا ہے، یعنی اور کیا موت سے مر جائے گا، یہ زندگی کسی اور سطح وجود پر جا رہی ہے، رہے گی. تو فلسفہ اس کا جواب، یعنی یہ فلسفے کے مسائل ہیں. انسان کیا ہے، وہ کہاں سے آیا، کہاں جائے گا. کسی لحاظ سے یعنی سائنس جو اثباتیت والے ہیں وہ اس کا یعنی انکار کرتے ہیں کہ سائنس اس کا سوال دیتی ہے، لیکن یعنی جواب دیتی ہے ان سوالات کا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ سائنس ہی جواب دیتی ہے انسان کیا ہے، وہ کہاں سے آیا، کہاں آئے گا. یعنی فلسفہ بھی وہ جواب دیتا ہے. تو انکریزنگلی آج کل جو فلسفی کرتے ہیں وہ جو اس کا میٹیریل لیتے ہیں، مواد لیتے ہیں، وہ سائنس سے لیتے ہیں اور پھر اس پر یعنی ایک عمومی سطح یا مجرد سطح، عمومی سطح پر اس کو غور و فکر کرتے ہیں. تو جیسے کوائن نے کہا ہے، مثلا کوائن جو مطلب یہ ہے کہ پروفیسر تھا ہارورڈ میں، یعنی امریکہ کے بڑے فلسفیوں میں سے ہے، اور یہ جس کو آپ کہتے ہیں ویانا سرکل، اور ان لوگوں کا شاگرد ہے یہ. اللہ بھلا کے کارناپ وغیرہ کا، کارناپ کا شاگرد ہے بیسیکلی. تو اس کا نام ہے روڈولف کارناپ. یہ جرمن فلسفی تھا. پھر امریکہ چلا گیا، اس کا امریکہ میں بڑا اثر تھا. اور بنیادی طور پہ کوائن جو ہے یہ پروفیسر پہلے یعنی مطلب یہ ہے کہ یہ آسٹریا میں تھا، ویانا میں، یونیورسٹی آف ویانا میں، لیکن پھر جو ہے یہ گیا یونیورسٹی آف شکاگو میں اس نے پڑھا ہے، اور اس نے پڑھایا ہے، اللہ بھلا کرے آپ کا، پرنسٹن میں بھی پڑھایا ہے، اور یونیورسٹی آف کیلیفورنیا میں میرا خیال پڑھایا ہے. اور اس کا بڑا اثر ہوا امریکی فلسفے پہ. اب یہ مجھے نہیں پتا کہ کوائن اس کا ڈائریکٹ شاگرد تھا کہ نہیں، لیکن کوائن جو ہے اس سے متاثر ہوا ہے وہ. اور لوگ بھی متاثر ہوئے ہیں. اور اس کے شاگردوں میں جو امریکی شاگردوں میں اصل حقیقی اس کے جو پی ایچ ڈی جن لوگوں نے اس کے تحت کیا، ان میں سے ایک شخص کے کام سے تھوڑا بہت میں واقف ہوں. اس کا نام ہے ڈیوڈ کپلان. اس کا ایک تو مشہور مضمون ہے، اگر وہ ذہن میں آیا تو بتاؤں گا. لیکن وہ کہنا یہ چاہتا تھا کہ یہ کوائن جو ہے، اب پتہ نہیں کوائن کا تذکرہ کیوں آیا. کوائن جو ہے یہ کارنپ سے اور دوسرے لوگوں سے، یہ فلسفی بھی ہے، لاجیکل پازیٹیوسٹ ہے، لیکن یہ کہ لاجیکل پازیٹیوزم کا رد بھی پھر اس نے کیا. یعنی اس کا سٹارٹ لاجیکل پازیٹیوزم سے ہوا، تو اس کا پھر اس نے اس کی تنقید بھی لکھی لاجیکل پازیٹیوزم کی. اس کے شاگردوں میں جو اس کے شاگردوں میں ڈیوڈسن ہے. اب شاگردوں سے مراد ہے تلمیذ اس کے، اب وہ ڈائریکٹلی اس سے پڑھا ہے کہ نہیں یہ نہیں پتہ. اور ڈیوڈسن کا بڑا اثر ہے جدید امریکی برطانوی
تجزیاتی فلسفے انالیٹک فلسفے، اور ڈیوڈسن کا اثر جو ہے ہابرماس پہ بھی ہے، اس کی فلاسفی آف لینگویج پہ. اور ڈیوڈسن کا جو ایک لحاظ سے شاگرد ہے وہ روٹھی ہے، پھر ایک اس کا شاگرد ہے، وہ بہت اس کے شاگرد ہیں. ڈیوڈسن کا بہت اثر ہے. اچھا، اب یہ بھول گیا کہ کوائن کا ہم نے تذکرہ یہاں کیوں کیا تھا، واپس چلتے ہیں. اچھا جی، تو انسان کیا تھا، کیا کہہ رہے تھے. مسلم ذہن کسی حد تک شناسائی پیدا کر لیتا ہے اور الوہی ہدایت کی براہ راست رہنمائی میں اس سے بہت حد تک نبردآزما ہونے میں کامیابی ہو جاتا ہے. انسان کیا ہے، وہ کہاں سے آیا، کہاں جائے گا، انسان کی معنویت کیا ہے، وہ کیا موت سے مر جائے گا. اسے تو یہ فلسفیانہ سوالات ہیں، اور سائنس بھی اس کے سوال دیتی ہے. اور فلسفہ ظاہر ہے کئی سوال ہے، یعنی فلسفے کی کئی دھاریں ہیں، اور فلسفے کی کئی قسمیں ہیں، تو اس لحاظ سے ان کے سوالات بدلتے رہتے ہیں. نہیں تو میں نے اس کی پوری ایک نوعی تقسیم آپ کو دے دی. سائنس ہو گیا، سائنس کے تحت فلسفے میں جو ہے پازیٹیوزم آتا ہے. پھر پازیٹیوزم کے جو وارث ہیں موجودہ، پھر مادہ پرستی، اس کی مختلف قسمیں ہیں. مادہ پرستی ایک پرانی مادہ پرست ہے، جیسے مارکس، جو فلسفیانہ مادہ پرستی آپ کہیں گے. پھر یہ فلسفے میں جو سائنٹیفک مٹیریلزم آتا ہے، انالیٹک فلسفے میں اس کی کئی قسمیں وغیرہ وغیرہ. تو کہنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ کوئی ایک جدیدیت ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جدیدیت کی انٹالوجی کی بات ہم کریں گے تو جدیدیت کی توجیہات بہت ہیں. اس کی جو انٹالوجی کی بات کریں گے تو اس کی کئی انٹالوجیز ہیں، فلسفے سے بھی نکلتی ہیں، سائنس سے بھی نکلتی ہیں. پھر فلسفے سے جو نکلتی ہیں ان کی میں نے قسمیں بتا دی: مادہ پرستی، تصوریت. تو پھر مادہ پرستی کی سینکڑوں قسمیں ہیں، تصوریت کے سینکڑوں قسمیں ہیں، وغیرہ وغیرہ. اور پھر ان کو آپ وہ سوال اونٹالوجی کیا ہے، یعنی اور اس کا علمیات سے کیا تعلق ہے. پھر بعض لوگ کہتے ہیں کہ علمیات پہ پہلے ہم نے اس کی تحدید کرنی چاہیے، اس کے بعد اونٹالوجی پہ آئیں گے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ اونٹالوجی جو ہے اس کو آپ علمیات ان دونوں کو الگ نہیں کر سکتے. یہ سارے مباحث ہیں. تو کہنے کے مقصد یہ اتنی پیچیدہ مباحث ہیں، تو آپ نے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ جدیدی کی کوئی ایک اونٹالوجی، ایک عمومی تصورات تو ہیں. مطلب یہ کہ انسان، یعنی جس میں ہم کانٹ کی بات کرتے ہیں کہ انسان یعنی خود خلاق ہے، اور کن معنوں میں ہے، خود خدا ہے. یہ تصور ہے، لیکن اس تصور کے مظاہر اور اس کی توجیہات بہت مختلف ہیں، لیکن کئی ہیں. تو یہ نہیں سمجھنا یہ چاہیے کہ جدیدت کوئی ایک لگی بندی چیز ہے اور اس کی لگی بندی تعبیریں ہیں اور ایک ہی فلسفہ. ایسی بات نہیں ہے، یعنی عمومی تصورات کے اندر رہتی ہوئی کئی مختلف قسم کی توجیہات، یہ کہنا چاہ رہا تھا. تو یہ تو انسان یہاں رک جاتے ہیں. پھر انسانی زندگی معنویت کیا، اور کیا وہ موت سے مر جائے گی یا زندگی کسی اور سدو پہ وجود آئے گی. اب یہاں سے اگلی بار شروع کریں گے. اخلاقیات پہ آ گئے ہیں، اخلاقیات اور عقیدے. ٹھیک ہے.